اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم شرکائے فن گفتار تربیتی کورس، سامعین و ناظرین، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے توسل سے 11ویں لیکچر میں ہم حاضر ہیں۔ حسب ترتیب لیکچر کا آغاز آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں درود و سلام سے کرتے ہیں۔ اسے سماعت بھی فرمائیں اور تحریر میں بھی لائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اصحاب محمد کی عظمت، اصحاب محمد کی عظمت کا ذکر قرآن میں آیا ہے، کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اصحاب محمد کی عظمت کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرکار کی صحبت کے صدقے کل ولیوں سے وہ اعلیٰ ہے، سرکار کی صحبت کے صدقے کل ولیوں سے وہ اعلیٰ ہے۔ یہ مرتبہ پیارے آقا کی، یہ مرتبہ پیارے آقا کی نسبت کے صدقے پایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بوبکر عمر عثمان و علی، بوبکر عمر عثمان و علی سرکار کے پیارے ہیں یہ سبھی، سرکار کے پیارے ہیں یہ سبھی۔ خوش بخت ہیں وہ جن کے دل میں، خوش بخت ہیں وہ جن کے دل میں ان سب کا پیار سمایا ہے۔ اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز حاضرین و ناظرین، یہ تھے درود پاک کے اشعار، اور آج کے اشعار کی نسبت ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام سے کی ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے ایسا کمال کا اعزاز دیا ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو حالت ایمان کے ساتھ ظاہری آنکھوں سے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، اور یقیناً بڑے بڑے ان میں متقی تھے، پرہیزگار تھے، عابد و زاہد تھے، لیکن ان کا جو مرکزی ٹائٹل تھا وہ ٹائٹل، اس کا تعلق صحبت کے ساتھ تھا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کو صحابی بنا دیا۔ تو آج کی ہم نے نشست کا آغاز درود و سلام اور صحابہ کرام کے حضور نذرانہ محبت سے کیا ہے۔ اب ہم گفتار کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہمارا فن گفتار کے حوالے سے خطاب کا جو طریقہ گزشتہ لیکچرز سے ہم کر رہے ہیں، ان میں سے آج 5واں طریقہ ہے، یعنی 5th میتھڈ ہے خطاب کے حوالے سے۔ اس طریقے کا تعلق اشعار کے ساتھ ہے۔ شعر پڑھ کے اسی شعر پر پورا خطاب کر دینا، یعنی آپ کے پاس اس شعر سے متعلقہ اتنا میٹیریل ہو، اس شعر سے متعلق مواد ہو، اور اسی شعر سے متعلق اتنے پختہ دلائل ہوں کہ آپ شعر کے ساتھ پوری گفتگو کر لیں، تو یہ شعری طریقہ ہوگا۔ میں آپ کے سامنے تقریباً 4 سے 5 مثالیں رکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے شعر کے ذریعے خطاب تیار کیا جاتا ہے۔ ایک شعر ہے، بہت معروف نعت کا شعر ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اب اس شعر کو آپ نے جب پڑھ لیا تو اس کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بے مثلیت کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن با کمال کا بھی ذکر آ رہا۔ یعنی دیکھیے نا، پہلا جو اس کا حصہ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، میری آنکھوں میں اور کوئی سماجتا ہی نہیں ہے، میری آنکھوں میں حسن مصطفیٰ بس چکا ہے، حضور کا جمال بس چکا ہے، حضور کا مکھڑا بس چکا ہے، حضور کا چہرہ بس چکا ہے۔ اور اگلا حصہ کیا ہے شعر کا، کہ جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ یہاں حضور کی بے مثلیت کا ذکر ہے کہ جیسے میری سرکار ہیں، اس کو آپ صرف ایک اینگل سے نہیں، کئی زاویوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے میری سرکار ہیں، علم میں جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اختیار میں جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، کردار میں جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ یعنی اسی شعر کے حصے کو، اس حصے کو آپ علم مصطفیٰ کی طرف بھی لے کے آ سکتے ہیں کہ کل پیغمبروں کو اللہ نے علم دیا، مگر جو علم آقا علیہ السلام کے پاس ہے وہ علم کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ جس طرح علم کی جب بات آئے گی نا، تو فرشتوں کے علوم کو دیکھا جائے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے، تو تمام فرشتوں پر جن کا علم غالب ہو ان کو آدم کہتے ہیں، اور تمام نبیوں پر جن کا علم غالب ہو ان کو ذات محمد عربی کہا جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے، ہر پیغمبر نے اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ علم سب کو تھا کہ اللہ ایک ہے، یہ علم ہر پیغمبر کو تھا، اللہ ایک ہے، اور ہر پیغمبر نے اپنے کمال علم کے ذریعے دنیا کو
یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج مشاہدہ کیا، دیدار کیا، اللہ کا جلوہ دیکھا، اور جلوہ دیکھ کر علم کے اس درجے میں تمام انبیاء پر حضور فائق اور غالب ہو۔ اس لیے اگر آپ اس کو لے کے آئیں کہ جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، علم میں بھی حضور بے مثال، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، معجزات جیسے معجزات میرے آقا کو اللہ نے دیے، سارے پیغمبروں کو اللہ نے عطا فرمائے، مگر حضور کے معجزات جیسے معجزات کسی کے پاس نہیں تھی۔ قرآن کو ہی لے لیں، قرآن معجزہ ہے، معراج کو لے لیں، معراج وہ معجزہ ہے جو اللہ نے اور کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا، جس شان کا یہ معجزہ حضور کا ہے۔ تو اب میری نگاہوں میں گچتا نہیں کوئی، اس لائن کے اندر آپ حضور کے حسن کی بات کر سکتے ہیں، اور اس حسن میں آپ بہت سے دلائل آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ شمائل ترمذی، یہ ترمذی شریف کا حصہ ہے جس میں حضور کے شمائل، حضور کے حسن مبارک کا، حضور کی عادات کا ذکر ہے۔ اس میں آپ مثال لے آئیں حضرت حسان بن ثابت والی، اسی شعر کے ساتھ فٹ کریں۔ وہ مثال تھی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھتا کیسے، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا آپ جیسا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسے آپ کو بنا دیا۔ تو حضرت حسان بن ثابت بھی اپنے ان اشعار کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا وہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے نہ پہلے حضور جیسا دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھیں گے۔ لم ارا مثل قبلہ ولا بعدہ، یعنی نہ حضور سے پہلے کسی میں نے دیکھا ہے آپ جیسا، نہ بعد میں دیکھوں گا۔ حضور کے وصال کے بعد بھی حضور جیسا میں نہیں دیکھوں۔ یعنی آپ کا بھی یہی عقیدہ کہ جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 14ویں رات کے چاند کو بھی دیکھ رہے ہیں اور حضور کے چہرے کو بھی تک رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا جابر کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی آقا یہ دیکھ رہا ہوں کہ دونوں میں سے کون زیادہ حسین ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا بتا جابر کیا نتیجہ نکالا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور عرض کرتے آقا آپ کی شان احسن عندی من القمر، چاند سے بھی بڑھ کر اگر کوئی حسین ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ان کا بھی یہی خیال تھا جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ پھر اسی طرح آپ ام معبد کو لے لیں، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں تھے تو ام معبد نے جو سرکار کی شان بیان کی، اس پوری شان کا نچوڑ اور خلاصہ یہ تھا کہ جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ یعنی صحابہ کرام میں سے جنہوں نے بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھا نا، ہر صحابی کا یہی عقیدہ تھا، یہی تصور تھا، یہی خیال تھا جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ تو یہ ایک وہ شعر کا حصہ ہے کہ آپ اس حصے سے سارے صحابہ کا عقیدہ بیان کر سکتے ہیں۔ پھر صحابہ سے لے کے 14 صدیوں تک آج تک ہر حشری کا یہ عقیدہ پھر آج لے آئیں۔ دیکھیے نا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا خیال کیا تھا کہ متھے چمک دی لاٹ، وہ جو پوری ایک آپ کی نعت ہے، اج سکھ میں طرح دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے۔ تو آپ آگے لکھتے ہیں مکچند بدر شاہ ثانی ہے، یہ اسی کا ہی خیال ہے، وہی چیز آ رہی ہے کہ جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تک مستانی ہے، مخمور رکھی ہنمد بھریاں۔ ان کے اس کے بعد اگلا جو شعر ہے وہ کیا ہے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ نچوڑ یہ ہے کہ جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ تو ایک شعر کے ذریعے آپ پوری گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ یہ 2 شعر ہیں، 2 حصے ہیں ایک شعر کے،
پہلی لائن پر بھی آپ خطاب تیار کر سکتے ہیں اور دوسری لائن پر بھی آپ پورا خطاب تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے شعر کا حصہ، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ دوسرا شعر، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے اور بڑا خوبصورت شعر ہے۔ یہاں میں آپ کے ذوق کے لیے ایک بات عرض کر دوں، اس کو آپ کوشش کریں تحریر میں لے کے آئیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیالکوٹ کی سرزمین پر ایک محفل میلاد میں شریک تھے۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل تھی تو ایک نعت خوان وہاں پہ نعت پڑھ رہا تھا۔ نعت وہ پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کی، یعنی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہا تھا، اور کلام اعلیٰ حضرت کا کمال یہ تھا کہ آپ کی ہر شعر میں قرآن پاک کی ترجمانی تھی، قرآن پاک کی شرح تھی، اور قرآن پاک کی مطابعت میں آپ کلام لکھا کرتے تھے۔ یعنی آپ کا جو اشعار تھے شریعت کے دائرے میں، کمال دائرے میں تھے۔ تو یہ شعر نعت خوان پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کے، تو علامہ اقبال بھی بیٹھے سن رہے تھے۔ اشعار کیا تھے کہ زہ عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ جب یہ شعر پڑھ رہا تھا نعت خوان تو علامہ کو وجد آ گیا۔ اقبال جو تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اقبال نے یہاں پہ اپنے اشعار شامل کی، تضمین لگائی ساتھ کہ تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ ارے تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تو علامہ اقبال ان اشعار کو یوں ساتھ ملا رہے تھے۔ تو یہ جو شعر ہے خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اس حصے کو آپ نے پڑھیں تو اس حصے پر پورا خطاب کر سکتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی روشنی میں آپ کیا کیا لے کے آئیں گے؟ قرآن کی آیتیں لے کے آئیں، اس کی روشنی میں احادیث لے کے آئیں۔ قرآن کی وہ آیت آپ نے جب یہ شعر پڑھ لیا، اور یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ آپ نے سب سے پہلے پڑھنی قرآن کی آیت ہی پڑھنی ہے آپ نے قرآن کی آیت، قرآن کی آیت سے آغاز کرنا ہے آپ نے۔ یعنی اس شعر کو آپ نے بعد میں پڑھ کے پوری گفتگو اسی شعر کو ساتھ لے کے چلنی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ قرآن ہونا چاہیے، اس کے اوپر احادیث مبارکہ ہونے چاہیے، اور پھر یہ شعر پڑھتے آئیں۔ یہ شعر آپ کے ذہن میں رہے گا تو آپ کو واقعات بھی آتے رہیں گے ذہن میں، اسی حوالے سے آپ کو ایک مواد ملتا رہے گا۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اس کے لیے آپ نے آیت کا انتخاب کرنا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ بھی آیت مقدسہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے خدا چاہتا ہے رضائے محمد، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے تحت، یہ شعر جس کے تحت آ رہا ہے، آیت کریمہ کون کون سی؟ آپ نے پہلے آیت کریمہ کو لے لیں، سورہ بقرہ کی جو دوسرے پارے کے پہلے پیج پر ہے آیت مقدسہ، جس کا تعلق تحویل قبلہ کے ساتھ ہے، کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے تو حالت نماز میں، نماز کے دوران خیال اقدر آتا ہے آپ کے قلب اطہر کے اندر کہ کعبہ بدل جائے، تو اللہ پاک نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب آپ جس طرف چہرہ انور پھیر دیں گے کعبہ اسی طرف بن جائے گا، اسی طرف آپ راضی ہو جائیں گے، جیسے آپ کی منشا ہے، جیسے آپ کی چاہت ہے۔ تو یہ جو آیت مقدسہ ہے اس سے پیغام کیا مل رہا ہے کہ خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ پھر دیکھیے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، حضور کے اختیارات جتنے بھی ہیں، تمام اختیارات اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، حضور چاہیں تو حضور دیکھیے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سے سورج پلٹ آتا ہے،
کہ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اللہ نظام جو ہے چینج کر رہا ہے حضور کی وجہ سے، اس لیے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ بے شمار مثالیں، آقا جس کے لیے چاہیں سونا حلال کر دیں، جیسے حضور کی رضا ویسے رب کی رضا۔ حضور جس کے لیے چاہیں قربانی کا جانور 6 ماہ کا حلال کر دیں، جس کے لیے چاہیں کفارہ معاف کر دیں۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، جیسے مصطفیٰ چاہتے ویسے خدا چاہتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ جو آیات ہیں ان میں بھی چاہتے مصطفیٰ ہے رضا، محبوب جیسے تو چاہتا ہے جیسے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام سے فرمایا، محبوب اگر تو چاہے تو آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لے، اور اگر تو چاہے تو اختیار شفاعت قبول فرما لے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ کے حضور فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ تو خدا چاہتا ہے رضائے محمد، حبیب جیسے تو چاہے ویسے خدا چاہتا ہے، ویسے اللہ چاہتا ہے۔ اور پھر میدان محشر جب لگے گا، میدان محشر میں تو اس شیر کی دھوم مچی ہوگی نا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حبیب سے اللہ فرمایا محبوب جس کو تو چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے پکڑ، دوزخ سے نکال اور جنت میں ڈالتا جا۔ محبوب جیسے تو راضی ہے، جیسے تیری منشا ہے، جیسے تیری چاہت ہے، جیسے تو کہے گا ہم کر دیں گے۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ایک شعر پر آپ خطاب کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ اہل علم سے بھی رابطہ رکھیں، اس شعر کی روشنی میں آپ جو مواد یا مٹیریل جو اکٹھا کرنا چاہیں علماء سے رابطہ رکھیں، اس پہ آپ سرچ کریں، اس پہ خطاب بھی موجود ہیں نیٹ پر، خدا چاہتا ہے رضائے محمد یا رضائے مصطفیٰ لکھ کے یہ پورا خطاب۔ تو اس حوالے سے ایک شعر پڑھ کے پورا خطاب آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسری مثال ہے سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اس کی مثالیں آپ کو کئی مل جائیں گی، بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی آقا کو شان کل جہانوں والی اللہ نے عطا فرما دی۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے فرمایا رحمتم منا، وہ ہماری طرف سے رحمت ہے۔ یہ رحمت للعالمین کا ٹائٹل اللہ نے صرف اور صرف میرے اور آپ کے محبوب کریم اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ سارے نبیوں کو اللہ نے رحمت بنایا، مگر رحمت کے حوالے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وسعت ہے وہ اللہ نے اور کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب اس کو بھی اگر آپ لینا سب سے اولیٰ و اعلیٰ، تو کس شان میں اولیٰ ہیں؟ سب سے اولیٰ کا مطلب سب سے قریب، اور سب سے اعلیٰ سب سے بلند درجہ۔ اس کی روشنی میں ورفعنا لک ذکر بھی کہہ دیں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اسی کی روشنی میں دیکھیں کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے نام کے ساتھ پکارا ہے۔ یہ دیکھیے نا، یا آدم، یا نوح کہہ کے پکارا، یا ابراہیم کہہ کے پکارا، اسی طرح یا زکریا، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ کہہ کر پکارا۔ ہر پیغمبر کو نام کے ساتھ پکارا، مگر جب میرے آقا کی باری آئی اللہ نے حضور کو نام کے ساتھ نہیں پکارا، مقام کے ساتھ پکارا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبوت والے، یا ایھا الرسول، اے رسالت والے، شان نبوت کے ساتھ پکارا، شان رسالت کے ساتھ پکارا، شان مزمل کے ساتھ پکارا، شان مدثر کے ساتھ پکارا۔ اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہا نام لیا ہے نا، وہاں ساتھ مقام کا بھی ذکر فرمایا ہے، اس پہ بھی غور کریں۔ وما محمد الا رسول، یہ قرآن پاک کی آیت، محمد الرسول اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر پیغمبر کو نام کے ساتھ پکارا، اور محبوب خدا کو اللہ نے مقام کے ساتھ پکارا۔ تو معلوم یہ ہوا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ پھر دیکھیے قرآن کی آیتیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی شان یہ تھی، اللہ کے حضور عرض کرتے تھے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اور میرے آقا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک،
حبیب تو دعا کر یا نہ کر، ہم نے تیرا سینہ کھول دیا۔ ادھر حضرت سلیمان عرض کرتے ان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ میں عمل نیک اس لیے کرتا ہوں کہ تو راضی ہو جا، عمل صالح اس لیے کرتا ہوں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب ہم تیرا چہرہ پھیر دیں گے جس طرف آپ چاہیں گے، بس آپ راضی ہو جائیں۔ معلوم یہ ہوا، اس کو آپ دوسری شعر کی طرف بھی لے کے آ سکتے ہیں، یعنی کل پیغمبر اللہ کی رضا چاہتے تھے، اور اللہ محبوب خدا کی، اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، علم میں اعلیٰ، مقام میں اعلیٰ، معجزات میں اعلیٰ، سیرت میں اعلیٰ، یعنی اس پہ آپ دیکھیے امت کے حوالے سے دیکھیں، امت کو جو درجہ ملا، حضور کی امت سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ کو جو اللہ نے کتاب عطا فرمائی وہ ساری کتابوں سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اولیٰ کا مطلب قریب ہے، سب سے قریب بھی مصطفیٰ ہیں اور سب سے بلند بھی مصطفیٰ ہیں۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ تو اس پر بھی دیکھیں تو آپ کو دو زاویے ملیں گے۔ میں نے ایک لیکچر میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کائنات کے اندر اپنے محبوب کا تعارف چاہتا ہے، اور محبوب جو ہے کائنات کے اندر اللہ کا تعارف جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ تو اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، اللہ رب العزت کو آپ نے اللہ کی توحید کو متعارف کروایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا متعارف کروایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ یہ آج کے حوالے سے یہ چند باتیں تھیں، تو ان اشعار کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ان اشعار کی مدد سے آپ پورا خطاب تیار کر سکتے ہیں، پورا خطاب بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نیکسٹ آتے ہیں آج کے اسپیشل جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا عظمت صحابہ کرام۔ حضور کے صحابہ کی عظمت پر ہم کمپیئرنگ کے حوالے سے جو سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہے عظمت صحابہ کے حوالے سے، وہ ہے قرآن اور ذکر اصحاب محمد۔ جناب والا دنیا میں بے شمار حسن بکھرے ہوئے ہیں، قدرت کے مناظر ہیں۔ کسی کی آنکھ پہاڑ کی دل فریبی دیکھتی ہے، کسی کی آنکھ درختوں کا حسین سبزہ دیکھتی ہے، کسی کی آنکھ سمندر کے شفاف پانی کا منظر دیکھتی ہے، کسی کی آنکھ نیلگوں آسمان کا نظارہ کرتی ہے، مگر اس کائنات میں سب سے بلند و بالا وہ شخص ہے جس کی آنکھوں نے محبوب خدا کے جلوے دیکھے ہیں، جس نے واللیل کی زلفوں کا نظارہ کیا ہے، والضحیٰ کے مخرے کی نورانیت دیکھی ہے، مازاق کی پیاری آنکھیں دیکھی ہیں، طٰہٰ کی پیاری پیشانی دیکھی ہے، ید اللہ کے گورے ہاتھ دیکھے ہیں، جسے صحبت رسول میں حالت ایمان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا ہو، آقا کے ساتھ سفر و حضر کی قربتیں ملی ہوں، اس خوش نصیب بے مثال اور عظیم شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن میں جا بجا ان کے تذکرے فرمائے۔ جب صحابہ کی نسبت کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے والذین معہ، جب صحابہ کرام کے جوش و جذبے کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے اشداء علی الکفار، جب صحابہ کرام کی باہمی محبت کا ذکر ہو تو قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، جب صحابہ کرام کے ذوق عبادت کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا، جب صحابہ کرام کی جستجو کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب صحابہ کرام کی رضا کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب صحابہ کرام کی سواریوں کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، جب صحابہ کرام میں
صداقت ابو بکر کا ذکر ہو، صداقت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہو، تو قرآن اعلان کرتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ جب صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق کی مشاورت کا ذکر ہو، آپ کی مشاورت کا ذکر ہو، آپ کی موافقت کا ذکر ہو، تو قرآن فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ جب صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی کی بیعت کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جب صحابہ کرام میں مولا علی کی سخاوت کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے یؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جب صحابہ کرام کے بے مثال ایمان کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس۔ معلوم ہوا جن کا ذکر خود خدا فرماتا ہے، جن کا ذکر قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو، ان کا ذکر، ان کی شان، ان کی عظمت کو کوئی نہیں گھٹا سکتا، کیونکہ صحابہ کرام کی عظمت کا محافظ ذات خدا بھی ہے اور ذات مصطفیٰ بھی ہے۔ اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اور وہ بھی صحابہ کرام کی زندگی کا ایک حسین پہلو، اور اس پہلو پر صحابہ کرام کی صحابیت جو تھی استوار تھی۔ وہ پہلو جس کا تعلق ادب رسول کے ساتھ ہے، عشق رسول کے ساتھ ہے۔ آئیے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ سامعین محترم، لفظ صحابی صحبت سے نکلا ہے، یعنی حالت ایمان کے ساتھ صحبت مصطفیٰ میں رہنے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام حج بھی کرتے تھے مگر پہچان حاجی نہیں تھی، صحابہ کرام جہاد بھی کرتے تھے مگر پہچان مجاہد و غازی نہ تھی۔ اصل جو پہچان، یعنی جو ٹائٹل اصل تھا، نماز بھی پڑھتے تھے صحابہ مگر پہچان نمازی نہ تھی، اعمال میں کامل، تقویٰ میں کامل، زہد میں کامل، ورع میں کامل، لیکن پہچان صحبت مصطفیٰ تھی، پہچان نسبت مصطفیٰ تھی، پہچان قربت مصطفیٰ تھی، پہچان محبت مصطفیٰ تھی، اور پہچان عشق و ادب مصطفیٰ تھی۔ اسی پہچان نے انہیں ہر نمازی سے افضل بنا دیا، اسی پہچان نے ان کو ہر حاجی سے افضل بنا دیا، ہر مجاہد سے افضل بنا دیا، ہر ولی سے افضل بنا دیا، ہر کتب سے افضل بنا دیا۔ جناب والا، جب ہم نے ادب کی آنکھوں سے دیکھا، عشق کی نظروں سے دیکھا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ جو آقا کے لعاب دہن سے محبت کریں انہیں صحابی کہتے ہیں، جو آقا کے وضو کے پانی کو چہروں پر ملنا ایمان سمجھیں انہیں صحابی کہتے ہیں، جو حضور کے منہ مبارک کو فتح کا وسیلہ سمجھیں انہیں صحابی کہتے ہیں، جو آقا کی آواز کی برابری کرنا بے ادبی سمجھیں انہیں صحابی کہتے ہیں، جو حضور کی آمد پر مصلی چھوڑ دیں نماز کے دوران انہیں صحابی کہتے ہیں، جو سرکار کے دیدار کے لیے کعبے کی سمت چھوڑ کر حضور کو تکنے لگ جائیں نماز کے اندر انہیں صحابی کہتے ہیں، جو آقا کی وجہ سے حجر اسود کا بوسہ لیں اس لیے کہ حضور کے لب لگے ہوئے ہیں انہیں صحابی کہتے ہیں، جو حضور کے بغیر طواف کعبہ کا انکار کر دیں انہیں صحابی کہتے ہیں، جو رسول خدا کی آرام پر نماز قربان کر دیں انہیں صحابی کہتے ہیں، جو حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو مردوں کی گواہی بنانے کے اختیار کو تسلیم کر لیں انہیں صحابی کہتے ہیں، جو در رسول پر حافظے کی نعمت مانگنے کے لیے سوالی بن کے آئیں انہیں صحابی کہتے ہیں، انہیں صحابی کہتے ہیں، جو بارگاہ مصطفیٰ میں آنکھ کی شفا کے لیے آئیں انہیں صحابی کہتے ہیں، جو رسول خدا کے حکم پر ویسے کرنے کی زیارت کے لیے سفر کریں، صحبت اور اویس کرنی کی زیارت کے لیے سفر کریں انہیں صحابی کہتے ہیں، جن کی محفل میں حضرت علی کو مولا کہا جائے انہیں صحابی کہتے ہیں، جو حسن و حسین کی نوکری پر اپنا فخر سمجھیں
انہیں صحابی کہتے ہیں۔ کون صحابہ کرام؟ نماز رب کی، ادب نبی کا تھا جن کی پہچان وہ صحابہ۔ نماز رب کی، ادب نبی کا تھا جن کی پہچان وہ صحابہ۔ نبی کی تعظیم کو بنا لیں جو دین و ایمان وہ صحابہ۔ کبھی قتادہ، کبھی ربیہ، کبھی تو آتے تھے ابو ہریرہ۔ کبھی قتادہ، کبھی ربیہ، کبھی تو آتے تھے ابو ہریرہ۔ حضور کے در سے مانگنے کا تھا جن کا ایقان وہ صحابہ۔ جو ایکم مثلی بولیں آقا، کسی نے اپنی مثل نہ جانا۔ حضور پوچھ رہے تھے صحابہ سے، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ میری مثل کون ہے؟ بار بار پوچھا، مگر صحابہ کرام میں سے کوئی نہ بولا کہ حضور ہم، کسی نے یہ جسارت نہ کی، کسی نے یہ بات نہیں کی۔ جو ایکم مثلی بولے آقا، کسی نے اپنی مثل نہ جانا۔ اگرچہ پڑھتے تھے ہم سے بہتر خدا کا قرآن وہ صحابہ۔ وہ ہم سے بہتر قرآن پڑھتے تھے، ہم سے بہتر قاری تھے، ہم سے بہتر حافظ تھے۔ وہ قرآن پڑھ کر، ہم سے بہتر پڑھ کر، حضور کو تک کر، اور حضور کے پوچھنے پر بھی کہتے تھے کہ آقا آپ کے مثل کوئی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ولی و ابدال غوث و اقطاب، کوئی بھی ان کی مثل نہیں ہے۔ یعنی صحابہ خود بے مثال تھے، تو جن کو تک کر صحابی بے مثال ہو جائے، وہ نبی خود کتنا بے مثال ہوگا۔ ولی و ابدال غوث و اقطاب، کوئی بھی ان کی مثل نہیں ہے۔ نبی کے دیدار سے ہے پائی جنہوں نے یہ شان وہ صحابہ۔ نبی کے دیدار سے ہے پائی جنہوں نے یہ شان وہ صحابہ۔ اب ہم جس ہستی کو بطور خاص ذکر میں شامل کر رہے ہیں، وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ آئیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سامعین محترم، تاجدار صداقت، پیکر الفت و محبت، یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جن کے صحابیت کا گواہ قرآن ہو، جن کی صحابیت کا گواہ رب الرحمن ہو، جن کی صحابیت کی گواہی حضور خود عطا فرمائیں، اس عظیم صحابی رسول کو، اس یار غار مصطفیٰ کو، اس یار مزار مصطفیٰ کو، اس عظیم سنگت کے مالک کو جناب صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تاجدار صداقت، پیکر الفت و محبت، یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر کا بے مثل عقیدہ ہمارے ایمان کی تقویت ہے، ہماری فکر کی محافظ ہے، ہمارے نظریے کی تائید ہے، ہمارے یقین کی تصدیق ہے۔ آئیے عقائد صدیقی کی داستان سنتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ تو جواب دیا، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام نے پوچھا، حجر انور سے پردہ اٹھایا، جب آقا نے حجر انور سے پردہ اٹھایا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کعبہ چھوڑ کر رخ حضور کی طرف کر لیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پر اللہ کا نام لکھوانے بھیجا تو جناب ابو بکر صدیق نے اللہ کے ساتھ حضور کا نام بھی لکھوا دیا اور پیغام دے دیا کہ میرے لیے نام خدا بھی ضروری ہے، نام مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے نماز کو دوران مسجد نبوی میں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی آمد پر مصلی چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کو پیغام دیا کہ اللہ نے حضور کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہیں یا ہمارے پاس آ جائیں، جب غار میں سانپ ڈستا رہا، حضرت ابو بکر صدیق نے دیدار مصطفیٰ کی خاطر جان دو پر لگا دی۔
یہ سارے گواہیاں بتا رہی ہیں، یہ سارے فرامین بتا رہے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق عشق میں کامل تھے، ادب میں کامل تھے، عقیدے میں کامل تھے، نسبت میں کامل تھے، رفاقت میں کامل تھے، صحبت میں کامل تھے، سنگت میں کامل تھے، ایسے کامل تھے کہ کل بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھے، آج بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہیں۔ آئیے اشعار کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیق کے عقیدے کا ذکر کرتے ہیں۔ عقیدہ اہل سنت کو ملا صدیق اکبر سے، عقیدہ اہل سنت کو ملا صدیق اکبر سے، نبی کے عشق کا پایا پتہ صدیق اکبر سے، نبی کے عشق کا پایا پتہ صدیق اکبر سے، میرے گھر میں بھی ہے جلوہ گری اللہ محمد کی، میرے گھر میں بھی ہے جلوہ گری اللہ محمد کی، میرے گھر میں بھی ہے جلوہ گری اللہ محمد کی، ملا ہے عشق کا یہ فلسفہ صدیق اکبر سے۔ سمت کعبے کی واری ہے نبی کی دید پر جس نے، سمت کعبے کی واری ہے نبی کی دید پر جس نے، کوئی سیکھے محبت کی ادا صدیق اکبر سے، ملی سب عاشقوں کو کوئی سیکھے محبت کی ادا صدیق اکبر سے۔ اور نمازیں رب کی پڑھتے تھے، نمازیں رب کی پڑھتے تھے، ادب آقا کا کرتے تھے، ملی سب عاشقوں کو یہ ادا صدیق اکبر سے، نبی کے نام پر چومیں انگوٹھے بوبکر نے جب، یہ امام دہلوی نے اپنی کتاب مسند الفردوس میں یہ حدیث نقل کی ہے، نبی کے نام پر چومیں انگوٹھے بوبکر نے جب، طریقہ ہم غلاموں کو ملا صدیق اکبر سے، نبی کی دید کرتے تھے ادھر ایک سانپ ڈستا تھا، نبی کی دید کرتے تھے ادھر ایک سانپ ڈستا تھا، کوئی سیکھے محمد کی وفا، کوئی سیکھے محمد سے وفا صدیق اکبر سے، کوئی سیکھے محمد کی وفا صدیق اکبر سے، یعنی حضور کی ذات کی جو وفا کا تعلق تھا اگر کسی نے سیکھنا ہے نا تو صدیق اکبر سے سیکھے۔ حسن کے دین کا حصہ یہی ایمان کا حصہ، حسن کے دین کا حصہ یہی ایمان کا حصہ، کریں الفت و چاہت، کریں الفت و چاہت ہم صدا صدیق اکبر سے، کریں الفت و چاہت ہم صدا صدیق اکبر سے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اس پوائنٹ کا تعلق تھا۔ اب ہم نیکسٹ جس پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں اس کا تعلق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر فاروق کی شان بیان کرتے ہیں۔ سامعین محترم، آج کی اس بزم میں اس ہستی کا ذکر جمیل کر رہے ہیں جو مراد مصطفیٰ ہیں، مرید مصطفیٰ ہیں، دعائے مصطفیٰ ہیں، جن کی موافقت میں قرآن کی 21 آیتیں نازل ہوئیں، جن کی آنے سے اسلام کو تقویت ملی، جن کی ہیبت سے باطل لرزتا رہا، جن کی عظمت کے چرچے آسمانی کائنات میں بھی ہوتے ہیں۔ اس ہستی کو عمر ذی ہشم کہتے ہیں، خلیفہ رسول معظم کہتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں۔ وہ عمر جن کا ذکر خود رسول خدا فرماتے ہیں، کبھی فرمایا کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، کبھی فرمایا عمر کے اسلام پر آسمان پر بھی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، کبھی فرمایا اے عمر کبھی اللہ کے حضور دعا کی، کبھی اللہ کے حضور دعا کی اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کے مدد فرما، کبھی فرمایا عمر کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، کبھی فرمایا عمر جنتی ہے، کبھی فرمایا عمر میری امت کا محدث ہے، کبھی فرمایا عمر پر اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، کبھی فرمایا عمر حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، کبھی فرمایا میں نے جنت میں عمر کا محل دیکھا ہے۔ قدم قدم پہ جو حضرت عمر فاروق کی عظمت بیان کریں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پاک نے بتا دیا میرے عمر کا مقام کیا ہے۔ جس کو مانگا کملی والے نے خدا سے وہ عمر، جس کو مانگا کملی والے نے خدا سے وہ عمر، جو ضروری تھا نگاہ مصطفیٰ میں وہ عمر،
جو تھا وابستہ نبی کے نقش پا سے وہ عمر، واسطہ جس کا نہ تھا حرص و ہوا سے وہ عمر، جس کو کہتے ہیں محمد کا فدائی وہ عمر، جس نے یہ اللہ سے توفیق پائی وہ عمر، زندگی بھر جس نے کی فرما روائی وہ عمر، جس کے حصے میں رہی کشور کشائی وہ عمر، جس نے کی دین محمد کی حفاظت وہ عمر، جس پہ صدقے جس پہ قرباں ہے دیانت وہ عمر، جس کی نس نس میں سمایا دین فطرت وہ عمر، جو ہوا تھا باعث توقیر ملت وہ عمر معلوم یہ ہوا قدم قدم پہ جن کی عظمت کی گواہیاں اسلام دے رہا ہے، دین دے رہا ہے، اس ہستی کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم خلیفہ ثالث کا تذکرہ کرتے ہیں، سیدنا عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں۔ کس طرح کرنا ہے سامعین محترم؟ آج ہم اس ہستی کو سلام عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، سلام محبت پیش کرنے جا رہے ہیں، سلام عظمت پیش کرنے جا رہے ہیں، سلام رفعت پیش کرنے جا رہے ہیں، جنہیں حیا کی کان کہتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی جان کہتے ہیں، اسلام کا مہربان کہتے ہیں، داماد رسول ذیشان کہتے ہیں، سخاوت کی شان کہتے ہیں، سفیر رسول رحمان کہتے ہیں، صبر و امن کی پہچان کہتے ہیں، خلیفہ اہل ایمان کہتے ہیں، فخر جنان کہتے ہیں، جامع القرآن کہتے ہیں، عشق مصطفیٰ کی پہچان کہتے ہیں، صاحب ایقان کہتے ہیں، اور خدا کی قسم جن کو اہل محبت اہل عشق سیدنا عثمان کہتے ہیں، سیدنا عثمان کہتے ہیں۔ شاعر اس ہستی کا تعارف یوں کرواتا ہے، اسلام کی تاریخ کا وہ کتنا عظیم صحابی ہے جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے دست قدرت کی جلی تحریر عثمان غنی، دست قدرت کی جلی تحریر عثمان غنی، ظلمت باطل میں ایک تنویر عثمان غنی، وہ غنا کی بے بدل تصویر عثمان غنی، وہ غنا کی بے بدل تصویر عثمان غنی، وہ بلاد کفر کی تسخیر عثمان غنی، جس کا مقصد صرف توقیر حرم تھا وہ غنی، جس کا مقصد صرف توقیر حرم تھا وہ غنی، جو پیغام محمد کا حشم تھا وہ غنی، جس کا ورثہ کملی والے کا کرم تھا وہ غنی، جو دنیا میں خلافت کا بھرم تھا وہ غنی، جو دنیا میں خلافت کا بھرم تھا وہ غنی۔ تو سیدنا عثمان غنی کے بعد مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، شاہ زمن، خیبر شکن، حضور مولا مشکل کشا کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ مولا مشکل کشا جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے، جب خیبر کا میدان ہے، یعنی یہ پہلے نصر کی صورت میں خیبر کا میدان ہے، ایک طرف لشکر رحمان ہے، دوسری طرف لشکر شیطان، زبان مصطفیٰ پر ایک ہی اعلان ہے کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کی پہچان رکھتا ہے، وہ حق کی چٹان ہے، فتح کا نشان ہے، اسلام کی آن ہے، محمد کی جان ہے۔ دوسرا دن آیا، سورج کی کرنوں نے چہرہ دکھایا، حضور نے حضرت علی کو بلایا اور پرچم نصرت تھمایا، فرمایا پیارے علی جاؤ، فتح کا علم اٹھاؤ، دشمن سے ٹکراؤ اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤ۔ سامنے ایک پہلوان آتا ہے، مرحب جس کا نام ہے، گھمنڈ، غرور، تکبر جس کی پہچان ہے، اپنی بہادری پر مان ہے۔ جب وہ شیر خدا کے سامنے آتا ہے تو اپنا تعارف یوں کروایا، جانتا ہے مجھ کو خیبر، مرحب خیبر ہوں میں، جانتا ہے مجھ کو خیبر، مرحب خیبر ہوں میں، ہوں صلاح آزمودہ کار اور بے ڈر ہوں میں، آ کے میدان میں حریفوں کو جھکا دیتا ہوں میں، آ کے میدان میں حریفوں کو جھکا دیتا ہوں میں، جس گھڑی اس تیغ و بھالے کو ہلا دیتا ہوں میں۔ یہ سن کر شیر خدا بولے، علی المرتضیٰ بولے، میرا علی بولا، میرا مولا بولا،
اے مرحب تو بھی سن لے، ماں نے رکھا نام میرا حیدر کرار ہے، ماں نے رکھا نام میرا حیدر کرار ہے، اے یہودی آج اس میدان میں تیری ہار ہے، اے یہودی آج اس میدان میں تیری ہار ہے، غور سے سن آج اے مرحب مٹا دوں گا تجھے، غور سے سن آج اے مرحب مٹا دوں گا تجھے، آج اپنی تیغ کے جوہر دکھا دوں گا تجھے، کانپتا ہے کفر جس سے حق کی وہ تلوار ہوں، کانپتا ہے کفر جس سے حق کی وہ تلوار ہوں، شیر ہوں اللہ کا میں اور حیدر کرار ہوں، ضرب واحد سے تیرا نقشہ مٹائے گا علی، ضرب واحد سے تیرا نقشہ مٹائے گا علی، کوئی کون حق ہے کون باطل یہ بتائے گا علی، کون حق ہے کون باطل یہ بتائے گا علی، بت تکبر کے تیرے سارے گرائے گا علی، بت تکبر کے تیرے سارے گرائے گا علی، پھر فتح کا نعرہ خیبر میں لگائے گا علی، پھر فتح کا نعرہ خیبر میں لگائے گا علی۔ اور آخری پیغام یہ ہے کہ منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے، وضو زباں کو کراؤ علی علی کر کے، اگر مائیں چاہتی ہیں کہ بچے نیک بنے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ تو آج ہم نے بطور خاص ذکر صحابہ کرام کیا، اللہ پاک ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی الفت، ان کی محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے، ہماری خون میں ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ یہ محبتیں عطا فرمائے۔ اور اب آخر کی طرف آتے ہیں، ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث مبارکہ۔ آیت قرآنی جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے قرآن پاک کا 28واں پارہ، سورہ حشر، 28واں پارہ سورہ مجادلہ، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ یہ رضا کا دو طرفہ تعلق جو ہے، یہ رضا کا دو طرفہ تعلق، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ دو طرفہ تعلق کس کو ملا؟ یہ دو طرفہ تعلق اللہ پاک نے کن کو عطا کیا؟ تو سنیے، جن کو اللہ نے رضا کا دو طرفہ تعلق عطا کیا ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان دو طرفہ تعلقات کے حاملین کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جو اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اور پھر حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، جس نے ان کی اقتداء کی وہ ہدایت پر قائم رہا۔ تو ہدایت کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم صحابہ کرام کو اپنا رہنما مانیں، صحابہ کو پیشوا مانیں، صحابہ کی محبت دل میں بسائیں، صحابہ کی الفت دلوں میں بسائیں۔ یہ الفت کا پیغام ہمیں خود نبی پاک نے دیا ہے، یہ الفت کا پیغام ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ تو آج کے مسئلے کی طرف آتا ہوں، اس مسئلے کا تعلق جو ہے وہ قاف کے ساتھ ہے، اور غین اور کاف کے ساتھ ہے، غین اور کاف کے ساتھ ہے۔ غین سے آج ہم جس مسئلے کو دیکھیں گے، غین کا تو ہم نے غین اور فا کر لیا تھا، قاف کے ساتھ ہے اور کاف کے ساتھ۔ قاف سے مراد کیا ہے؟ قصر نماز، قصر نماز یعنی مسافر کی نماز۔ یہ آسان سا کلیہ ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی پوچھے نا کتنی نمازوں میں قصر ہوتی ہے، کتنی نمازوں میں قصر ہوتی ہے، تو ذہن نشین کر لیں بات کہ جتنے قصر کے حرف ہیں اتنی نمازوں میں قصر ہوگی۔ قصر میں 3 حرف ہیں، قاف، صاد، را، اور 3 نمازوں میں قصر ہوگی۔ مسافر کی جو نماز ہے وہ 3 نمازوں میں وہ قصر کرے گا۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، کمی کرنا، جان بوجھ کر جو ہے مسافر پوری نماز نہ پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ناشکری کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک تحفہ مل رہا ہے، رسول خدا کے ذریعے اللہ نے آپ کو تحفہ دیا ہے، تو آپ اس تحفے کو ٹھکرا رہے ہیں۔ لہٰذا مسافر کو چاہیے
کہ اس بات میں نہ آئے کہ میں پوری نماز پڑھوں گا، نہیں، قصر پڑھنی ہے، یہ تحفہ خدا بندی بھی ہے اور تحفہ مصطفیٰ بھی ہے۔ تو قصر کے جتنے حرف قاف صاد را اتنی نمازوں میں قصر ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کون کون سی نماز میں؟ نماز ظہر میں بھی قصر ہوتی ہے، نماز عصر میں بھی قصر ہوتی ہے، اور نماز عشاء میں بھی قصر ہوتی ہے۔ یعنی فجر اور مغرب کی نماز مسافر مکمل پڑھے گا، لیکن جو نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، نماز عشاء ہے، اگر مسافر کے پاس کھلا ٹائم ہے تو اس میں فرض میں قصر کرے گا، باقی نماز پوری پڑھے گا۔ اگر ایسا مثلا موقع ہے کہ آپ اسٹیشن پہ ہیں اور گاڑی جو ہے چھوٹ رہی ہے، تو اس وقت آپ کے ذہن میں کہ بہت شارٹ ٹائم ہے، تو آپ فرائض پڑھ لیں، فرائض پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو وطر ہے وہ بھی ضروری ہے مسافر کے لیے، وطر میں بھی قصر نہیں ہے، وطر نہیں چھوڑنے، فرائض اور وطر۔ ہاں اگر کھلا ٹائم ہے، آپ کے پاس گنجائش ہے ٹائم کی، تو آپ سنت بھی پڑھیں، لیکن قصر جو ہے وہ فرائض میں کرنی ہے۔ یہ مسئلہ سماعت کر لیں۔ تو دوسرا مسئلہ جو تھا وہ تھا کاف کا۔ کاف سے مراد کفن کی اقسام، یہ بھی اسی طرح کفن کی اقسام کتنی ہے جی؟ تو جتنے کفن کے حرف ہیں اتنی کفن کی قسمیں ہیں۔ 3 حرف کاف فا اور نون، 3 ہی کفن کے حرف ہیں اور 3 ہی کفن کی اقسام ہیں: کفن ضرورت، کفن کفایت اور کفن سنت۔ کفن ضرورت یہ ہے اگر اور کچھ نہ ملے ایک ہی کپڑے میں کفن دے دیا جائے۔ کفن کفایت میں 2 کپڑے آ جاتے ہیں، اور کفن سنت جو ہے اس میں مرد کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں اور خاتون کے لیے جو ہے وہ 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے گزشتہ ایک لیکچر میں عرض کیا تھا، جتنے مرد کے حرف اتنے مرد کے کپڑے، جتنے خاتون میں حرف اتنے خاتون کے کپڑے۔ تو یہ کفن کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا اللہ کے حضور عرض گزار ہیں آج کی گفتگو کے بعد کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہم نے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔